جوہر صاحب ایڈنگ ٹو دس آپ بتائیے گا یہ جو سارا سینیریو ابھی میں نے سوال کی صورت میں اور پھر منصور صاحب نے تجزیے کی صورت میں جو نقشہ کھینچا ہے اس ایکویشن میں آپ کو یو اے ای بھی فٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یعنی بے شک شاید اتنا زیادہ اتنی شدت سے نہیں جتنا باقی عرب ممالک بے شک, لیکن کسی نہ کسی حد تک فٹ ہوتا نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے نہیں ابھی صورتحال یہ ہے کہ یو اے ایکسیپشن ہے اس معاملے میں, وہ معاملہ ذرا یو اے کا اور ایران کا ذرا زیادہ خراب ہو گیا؟ جوہر صاحب جی میں سمجھتا ہوں منصور صاحب نے اچھا احاطہ کیا, لیکن دیکھیں ایک تو خیر اس میں یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ جو بیسک ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے اس خطے کا وہ میں یہ کہتا رہا ہوں بارہا کہ میرے نزدیک وہ تبدیل نہیں ہوگا, وہ امریکہ پہ ہی ان کی پرائمری ریلائنس ہوگی, یہ بیسس بھی یہیں پہ رہیں گی. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں اڈے پریزنس وہ سارا کچھ اتنا ہی رہے گا جتنا تھا؟ جی جی بالکل ٹھیک صحیح. دوسری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ مختلف یہ جو ملک ہیں گلف کے ان کے پرسپیکٹیوز میں فرق بھی ہے. آپ نے یو اے کا ذکر کیا, بالکل یو اے تو اب شاید زیادہ ڈبل ڈاؤن کرے گا یا زیادہ وہ جو ہے نا قریب ہو جائے گا, اور بھی وہ امریکہ کے اور اسرائیل اور جو ہے نا ان کا ظاہر ہے ابراہیم اکارڈز کا حصہ ہیں, وہ تو بحرین بھی ہے. تو قطر جو ہے دیکھیں یو اے اور سعودی عرب کے پاس ان کے پاس یہ ریسورس ہے کہ وہ اپنی جو آئل پروڈکشن ہے گیس وہ آئل پائپ لائنز کے ذریعے وہ دوسرے پورٹس سے میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں. اب یہ فیسلٹی جو ہے یہ قطر کے پاس نہیں ہے, کویت کے پاس نہیں ہے, بحرین کے پاس, تو ان کے لیے تھوڑا مختلف ہے. تو قطر اور کویت اور جو ہے نا شاید بحرین بھی کسی حد تک اچھا وہ پھر ان کا ظاہر پرسپیکٹو مختلف ہوگا. وہ چاہیں گے کہ ایران کے ساتھ کوئی ریپروشمان ہو. رائٹ. اور پھر دیکھیں سعودی عرب کیا چاہ رہا ہے, سعودی عرب جو ہے پہلے ہی وہ اس طرف آ رہے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جی بیسک آرکیٹیکچر بے شک وہ رہے لیکن ایک ملٹی لیئرڈ سیکورٹی فریم ورک ہو, اور اس میں پاکستان کے ساتھ جس طرح انہوں نے ایس ایم ڈی اے کیا, اور میں سمجھتا ہوں اس میں قطر کا بھی انٹرسٹ ہے, پھر باقی باہر کے ملک جیسا ترکیہ ہے, اس میں ایجپٹ, شاید چین کا بھی رول ہو سکتا ہے. تو وہ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جب یہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایک فائنل جو اگریمنٹ ہوتا ہے گرینڈ بارگین اگر ہم اسے کہیں, اور اگر ہو جاتا ہے انشاءاللہ, بیکاز ابھی بھی میں بہت سی مشکلات اس میں دیکھ رہا ہوں, تو اس کے بعد پھر اس کی صورت نظر آئے گی. اور دیکھیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ جو فائنل اگریمنٹ ہے چیزیں کس طرف جاتی ہیں. اچھا یہ میں آپ سے سوال کی صورت میں پوچھوں گا کہ آپ کو کیا مشکلات نظر آ رہی ہیں. ایک ضمنی سوال آپ کی بات سے نکلا وہ یہ کہ آپ کے خیال میں امریکہ کی بہت سارے ممالک کو ابراہم ایکارڈ کا حصہ بنانے کی بالعموم خواہش اور سعودی عرب کے حوالے سے خاص خواہش یہ مستقبل قریب میں شاید پوری نہ ہو پائے, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا, اور میں نے کہا بھی تھا اسی وقت اپنے کامنٹس میں, کیونکہ بہت سے مبصرین سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید یہ کوئی جو ہے نا اب اس طرف جا رہی ہیں چیزیں, تو میں نے کہا تھا نہیں, دیٹ از اے سائڈ شو. ابھی چیزیں جو ہے نا دو چیزوں پہ بات آئے گی, اور وہ ڈالرز اینڈ ڈسٹ ہے, یعنی کہ ایک ایران کو کیا ملے گا ان ٹرمز آف سینکشنز ریلیف, اور ڈالرز جو ان کے جو ہے نا ایسٹس جو انفریز ہونے, اور دوسرا یہ ہے نیوکلیر ڈسٹ, وہ کیونکہ اس کو کہتے ہیں نا جو افزودہ یورینیم ہے اس کا کیا ہوگا, اور کیونکہ وہ صرف 450 کلو گرام نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی 2000 کلو گرام اور بھی ہے جو کہ 10% تک افزودہ ہے, اور پھر باقی اس کا کیا ہوگا, وہ جو معاملہ ہے سسپینشن کا, وہ جو زیرو انریچمنٹ کی بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, آلدو کہ اب اس میں تھوڑا سا ایک کیویٹ آ گیا ہے کہ کچھ گنجائش نکلے گی ایران کے لیے تھوڑی سی سویلین نیوکلیر پروگرام کے لیے, لیکن دیکھیں وہ سب سے اہم ایشوز ہیں اور وہ تو ابھی ریزالو ہونے ہیں, اس طرف تو بات آئی نہیں ہے. ابھی دیکھیں انسپیکٹرز کی بات ہوئی, ایک دن بیان آیا امریکہ کا کہ وہ مان گئے ہیں, اگلے دن ایران سے اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں مانا انسپیکٹرز کا. تو یہ ابھی اس میں جو ہے ابھی تک جتنی انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں ٹھیک ہے, یہ ایک فریم ورک پر انڈرسٹینڈنگ بنا ہے جس میں پاکستان کا بہت ہی پیوٹل رول ہے جس کی پوری دنیا نے ستائش کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو چیزیں طے ہوئی ہیں وہ عبوری ہیں ساری. بے شک وہ اپنا ہرمز کا کھلنا ہے, بے شک وہ ان کی سینکشنز ریلیف ہے, ایون جو ان کے ایسٹس انفریز ہو رہے ہیں وہ بھی فیزز میں ہوں گے, بتدریج ہوں گے, جو بلاکیٹ لفٹ ہو رہا ہے وہ بھی آپ پہلے آپ ہی بتا دیے, پھر منصور صاحب سے بالکل یہی سوال کرنا ہے میں نے منصور صاحب سے بھی کہ یہ جن عوامل کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ اور کچھ اور بھی اس میں شامل کر لیجئے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی سکت ہے کہ سارے پروسیس کو ڈیریل کر دیں, یا تھوڑا بہت ہلکی بھلکی ٹھیک ہے ٹک ٹک لگی رہے گی بیکاز آف ملٹیپل ریزن, بیکاز آف دا فیکٹ کہ دونوں نے اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی کچھ چیزیں چاہیے, آپٹکس کے لیے بھی کچھ چاہیے. تو ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے کہ آئیے تو چھوڑیں, ہمارے بھی جائیں گے ریپرزینٹیٹیوز وہاں دیکھنے کے لیے. ایران کہہ رہا ہے بھائی جان کیا ہو گیا, آئیے بھی نہیں آ گا ابھی, تو یہ بھی طے نہیں ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے فارمر کی چاندنی ہو جائے گی, سارا کچھ ہم سے خریدیں گے. ایران کہہ رہا ہے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, ہمیں جو لگے گا کہ اچھی ڈیل ہے وہاں سے لے لیں گے چاہے.
یا وہی ہرمز کے حوالے سے امریکہ وغیرہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ٹیکس ویکس لگے, ایران یہ تاثر نہیں دے رہا. تو لیکن یعنی ان چیزوں میں اتنی سخت ہے کہ یہ پروسیس کو کبھی بھی تباہ کر سکتے ہیں, یا ٹھیک ہے ہلکا پھلکا چلتا رہے گا, اب سب کو اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن بھی چاہیے ہوتا ہے, بٹ ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 ملکوں کی داخلی سیاست جو ہے وہ اثر انداز ہوگی اس پروسیس پہ, ایران کی, امریکہ کی اور اسرائیل کی. اسرائیل بھی تو اس میں ایک اہم فریق ہے نا, وہ مذاکرات میں تو نہیں ہے لیکن وہ دیکھیں اس کا ذکر ہے کہ وہ جو ہے نا کہ جی جو اس کی پارٹیز ہیں اور ان کے الائز اس سینس میں ذکر ہے, اور امریکہ کو اس کو کیری الانگ کرنا ہے ساتھ, تو ان میں بھی ظاہر اسپوائلر کا کردار ادا کرنے کی وہ ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں, اور پھر امریکہ میں جو ان کی بڑی اسٹرانگ لابی ہے, کانگریس کے اندر بھی ہے, کانگریس کے باہر بھی ہے, اور وہ میڈیا میں بھی ہے, اس کے ذریعے بھی. تو دیکھیں یہ چیزیں چلیں گی بالکل, اور یہ اثر انداز بھی ہوں گی, اس میں مشکلات بھی, یہ نہیں کہ صرف کاسمیٹک ہوگا, سیریس مشکلات بھی آئیں گی. اچھا, میں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ون ون سچویشن دونوں کے لیے یہ ہے کہ یہ پروسیس چل رہا ہے, اور پھر پاکستان کا کردار بھی ساتھ رہے گا, میڈیٹرز بھی ہیں, قطر بھی ہے, تو ایک اچھا امکان یہ ہے کہ چیزیں بہت زیادہ چیلنجز کے باوجود بھی چلتی رہیں گی. اس میں دیر ہو سکتی ہے, مشکلات آئیں گی, تھوڑا سا مس کیلکولیشن کا بالکل 10-15% تک رسک رہے گا بالکل مس کیلکولیشن کا کہ جی کہیں ڈیریل ہو جائے آ کے, لیکن زیادہ امکان اس وقت یہ ہے کہ جی ایک دشوار راستہ ہوگا, جو ہے نا اس میں بہت سارے ہیکپس آئیں گے, لیکن پروسیس چلتا رہے گا. اور اس میں دیکھیں اس میں آگے جا کے ایران کو بھی کنسیشنز دینی ہوگی. ابھی تو یہ جو ماڈل ہے نا, میں نے تو اس کو نام دیا بائی ناؤ پے لیٹر ماڈل ہے, کہ شروع میں ایران کو کوئی 5-6 چیزیں اکٹھی انہوں نے دی ہیں, جس میں دیکھیں سینکشنز ریلیف ہے, وہ بھی 2 قسم کی, صرف آئل کی نہیں ہے, ان کی پیٹروکیمیکل مصنوعات کی بھی, آگے ٹریڈ کی بھی ہوگی, پھر ان کے ایسٹس بھی انفریز ہو رہے ہیں, بلاکیٹ بھی لفٹ ہو رہا ہے. انہوں نے نان ایگریشن پیکٹ کی بات کی تھی, وہ بھی آرٹیکلز میں آ گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں پھر آپ دوبارہ رجیم چینج کی کوشش نہیں کریں گے, وہ بھی کلوزز میں آ گیا کہ جی سوورنٹی ان کی رسپیکٹڈ ہوئے گی, اور بھی اس طرح کی کلوزز ہیں. تو کافی ساری چیزیں ان کو اپ فرنٹ ملی ہیں, لیکن اس کے بعد ان کو بھی کنسیشنز دینی ہوگی نیوکلیر ایشوز پہ, جو جن 2 ایشوز کا میں نے ذکر کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا کوانٹیفائی بھی کر دیا کہ 10-15% اس میں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ نہیں ہوتی, لیکن ایسا نہیں کہ. اور منصور صاحب یہی سوال